السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ علم و عقل کی معراج اور فکر کی معراج جو ہے بیسیکلی، اور علم کا اعلیٰ ترین جو مرکز ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو اسی پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں، پریویس ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، آبویسلی اگر آپ اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو آپ نے پریویس ویڈیو لازمی سے دیکھی ہے، تو آپ کو اگر وہ ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پازیٹیو لگتا ہو جو میں دے رہا ہوں، کوشش کروں جو نالج میرے تک ہے یا اس کو میں اس ترتیب سے کر کے آپ تک پہنچاؤں کہ وہ آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل میں اترے اور وہ آپ کو اپنی زندگی بہتر کرنے کا جو ہے نا موقع دے۔ بلکہ آپ کی زندگی سے میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی اس علم کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے چینج ہو، آپ کو اللہ کے قریب کرے۔ تو اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو پھر لازمی سے ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہ جانے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں ڈیلی بناؤں۔ کبھی سم ٹائم ایسے ہیپنز ہو جاتے ہیں لائف میں، آگے پیچھے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں روز نہیں آ سکتا۔ جب نہیں آ سکتا تو وہ میں آپ لوگوں کو اس کچھ ٹائم کے بعد ہی کر دیتا ہوں، لیکن یہ میں اپنے ایک فرض سمجھ کے آپ تک یہ نالج جتنا بھی ہے علم جو ہے وہ دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ کو علم لینا ہر مسلمان پہ فرض بھی ہے، اور آپ کی وجہ سے یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف سے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسی عقل و فکر کی معراج اور علم کا اعلیٰ ترین مرکز صرف اللہ کی ذات ہے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ آج کا جو انسان ہے بیسیکلی وہ جو آج کل کا انسان جو ہے اس کے بارے میں بات جا رہی ہے، وہ سائنس، ریاضی، فلکیات، طب اور دیگر جدید علوم میں بے مثال ترقی کر چکا ہے۔ وہ ستاروں کے فاصلے ناپ سکتا ہے، انسانی جینز کی ترتیب دے سکتا ہے، سمندر کی تہوں میں اور خلا کی وسطوں میں سفر کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بنیادی سوال ہمیشہ قائم ہے کہ کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی انسان نے اپنے خالق کو پہچانا کہ نہیں؟ بیسیکلی یہ آج بھی جو ایک بنیادی سوال ہے، کیا یہ سب کچھ جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتہ چل سکا انسان کو کہ اس کا خالق کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ بیسیکلی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں نا، کہ وہ اپنے خالق کو پہچانا ہم نے کہ نہیں، کہ وہ ذات کون سی ہے جس نے عقل دی، ہمیں شعور بخشا، تجزیے کی صلاحیت دی ہے۔ جتنے ہم آپ لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، علم جو میں آپ کے سامنے پھیلا رہا ہوں، ایسا کہ یہ میری جو عقل کہہ رہی ہے کہ اس علم کو آگے ٹرانسفر کرو، اس سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی، پازیٹیو تھاٹس جو ہے نا، لوگوں میں نالج بڑھے گا، obviously آپ کی لائف بہتر ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ کون کرواتا ہے؟ یہ صرف اللہ کا دیا ہوا یہ جو عقل گفٹ ہے ہمیں، جس کا نام عقل ہے، شعور ہے، جس اس نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ سارا کچھ نظام کائنات اس نے ہمارے لیے بنایا ہے، جس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ کسی ریاضیاتی تحقیق یا سائنسی تجربے کا نتیجہ نہیں ہے، وہ کسی مفروضے یا مشاہدے کی پیداوار نہیں، بلکہ وہ ہر علم کی بنیاد، ہر شعور کا آغاز، ہر تجزیے کی انتہا ہے۔ بیسیکلی اللہ کی جو معرفت ہوتی ہے اصل میں وہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں علم کی بنیادی اللہ کی پہچان بیسیکلی رکھی گئی ہے۔ آپ جتنے ولی اللہ کو دیکھیں گے وہ اللہ کی پہچان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہچان رکھی گئی ہے، قرآن پاک کا پہلا حکم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ غور کیجیے، یہاں علم کا آغاز اللہ کی نسبت سے ہو رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کتنی کامن سی بات ہے، اگر آپ اس پر غور کریں کہ پڑھ، یعنی یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ پڑھو گے اپنے کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ بیسیکلی آپ کو جو ہے نا علم دیا جا رہا ہے، اور علم کا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ یعنی اس نے بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ اصل میں یہ صرف اعداد و شمار، تجربات و مشاہدات کا نام نہیں، بلکہ اس علم کا مرکز محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر انسان علم کو اسے اللہ کی طرف نہیں لے جا رہا، تو اگر انسان کا علم اسے اللہ کی طرف نہیں جا رہا تو وہ علم مکمل نہیں، بلکہ وہ عقل ناقص ہے، وہ تخلیق ہے، تحقیق ہے۔ بیسیکلی کچھ بھی نہیں، تخلیق نہیں، تحقیق ہے۔ بیسیکلی وہ آپ ابھی تک اس پہ تحقیق کر رہے ہو، وہ فائدہ ہے، یعنی کہ وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، علم مکمل نہیں ہوا ہے۔ وہ عقل بھی آپ کی جو آپ کا شعور ہے وہ ابھی مراحل میں ہے، وہ سیکھنے کے مراحل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طرح پازیٹیو وہ چلتا رہا تو سیکھ جائے گا، ایک نہ ایک دن اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی جو ہے نا مین بیس اللہ ہے، اللہ سے علم نکلتا ہے، اور ہر علم اللہ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور کہیں بھی نہیں لے کے جاتا۔ اگر آپ اس کی وہ کو دیکھیں کہ آپ کو علم کیسے وہ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے سارا علم اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جو بیسیکلی ریاضی ہے، بیسیکلی جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے جو تجزیہ اور ترتیب، یعنی کہ ایک ترتیب سے، آپ نے دیکھا ہوگا ریاضی کے سوالات آپ کرتے ہیں، ایک ترتیب سے ایک مشاہدہ ہوتا ہے، بیسیکلی اس کا رزلٹ نکلا جاتا ہے۔
ریاضی خدا کو ثابت کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. کوئی مساوات یہ بتا سکتی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ ان تمام قوانینوں کا خالق ہے جن کے ذریعے ہم ریاضی کو سمجھتے ہیں. اللہ کو ریاضیاتی فارمولے میں نہیں قید کیا جا سکتا کیونکہ وہ خود ان تمام فارمولوں سے ماورا ہے. وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. وہ وجہ علت کے دائرے سے باہر ہے. وہ کن فیکن کہنے والا ہے. بیسیکلی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے وہ کن فیکن کہنے والا ہے. تو فکر کا مرکز اللہ ہونا چاہیے. جب انسان سوچتا ہے کہ تجزیہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو اس کا دماغ دنیا کے بے شمار اسرار کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی عقل کا سفر اللہ کی معرفت پر ختم نہیں ہوتا، یہ عقل گمراہ ہے بیسیکلی، کیونکہ ہر علم کا اینڈ جو ہے وہ خدا کی ذات ہوتی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہ اقفالہ، یعنی کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی غور و فکر کی صرف دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی پہچان کے لیے ہونا چاہیے. اور علم کا مقصد جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنے مقصد کو جانے اور اپنی بے سکون بے راہ روی زندگی کا جو شکار ہو گیا ہوتا ہے اس کو بہتر کرے. بیسیکلی اس کا علم کا یہ مقصد ہوتا ہے. انسان چاند پر پہنچ گیا لیکن دل کی خالی جگہ کو نہ بھر سکا. انسان ایٹم کو توڑ سکتا ہے لیکن رشتہ کو جوڑنے سے قاصر ہے. انسان دماغی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتا ہے، غور کیجیے گا میری بات، انسان دماغی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتا ہے لیکن دل کی تاریکیوں کو نہیں مٹا سکتا، کیونکہ اصل مرکز کو بلا دیا ہے، اس کا نام ہے اللہ. جب تک آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کس طرح بہتری لگے گا. آپ کو سکون کیسے نصیب ہوگا، آپ کو امن کیسے نصیب ہوگا؟ جو عمل ہے اور ایمان کا ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اس بات کو آج سمجھتے ہیں نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں عقل اور ایمان جو ہوتے ہیں میں نا تضاد ہے، لیکن اسلام نے عقل کو ایمان کا ستون قرار دیا ہے. یعنی عقل کو ایمان کا ستون، غور سے سنیں، ستون قرار دیا. قرآن پاک بار بار کہتا ہے لعلکم تعقلون افلا تعقلون، یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ نے انسان کو عقل اس لیے دی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو پہچانے، کائنات میں غور کرے اور اللہ کی ذات تک پہنچنے، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کا وہ اس کو ذریعہ بنایا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ عقل اگر خالص ہو تو دل اگر صاف ہو تو دونوں اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. بیسیکلی عقل خالص ہونی چاہیے اور دل صاف ہونا چاہیے تو اللہ تک پہنچے. لیکن اگر عقل خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، یعنی خود کو میں جس طرح میں ہی ہوں آپ کے سامنے، خود سے مثال دیتا ہوں، جس طرح میں ہی ہوں، اگر میں آپ کے سامنے اس طرح بیہیو کروں کہ یہ میری عقل کل ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیسے عقل جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوگی، کیسے میں خود پسندی سے باہر نکلوں گا تو میں وہ کچھ کر سکوں گا نا. تو انسان خود پسندی کا جو ہے نا مبتلا ہو جاتا ہے، دل گناہوں میں اس کا آلودہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی پہچان سے محروم ہو جاتا ہے. اگر عقل کی آپ کی یہ نہیں ہوگی، خالص نہیں ہوگی، تو اللہ کی پہچان اور دل اور عقل کا جو ایک ہوتا ہے سنگم، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح اللہ کو تلاش کرتی ہے اور دل اللہ کی یاد سے سکون پاتا ہے. عقل اللہ کے دلائل میں غور کرتی ہے اور دونوں جب ہم آہنگ ہوتے ہیں تو انسان حقیقت کے قریب پہنچتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اللہ زین آمنوا وتطمئن قلوب بذکر اللہ، بذکر اللہ تطمئن قلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے الفاظ ہیں. دیکھ لیں ہم سکون کہاں پہ جا کے ڈھونڈ رہے ہیں آج کل، نشوں میں سارا کچھ. آپ اپنے جنریشن کو دیکھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم آج کس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ سکون نہ کسی لیبارٹری میں ملتا ہے، نہ فلسفے میں، نہ تجزیے میں، یہ صرف اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے. آج کے مادی دور میں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ انسان اگر سائنسی علوم میں ترقی کرے گا تو سب مسائل کا حل نکل آئے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مادی طور پر ترقی تو دی ہے لیکن روحانی طور پہ اس کو کھوکھلا کر دیا. انسان کی فطرت میں اللہ کی طلب رکھی ہے، اگر وہ اس طلب کو علم، اموال، شہرت یا طاقت سے پر کرنا چاہے گا تو وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکے گا. ہر وہ شخص جو علم حاصل کر رہا ہے، خواہ وہ سائنس پڑھ رہا ہے، تاریخ، ادب، طب یا انجینئرنگ، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے، پیغام ان سب طالب علموں کے لیے انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے علم کا اصل مقصد صرف اللہ کی معرفت ہونی چاہیے. یعنی ان سب سٹوڈنٹس کا جو ان سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی علم کا جو ہوتا ہے نا سارا کچھ یاد رکھنا، انہیں یہ یاد رکھنا ان کا اصل مقصد، جو آپ کا علم کا جو مقصد ہے جو لے رہے ہیں آپ، اس کا اصل مقصد صرف اللہ کی ذات معرفت ہونی چاہیے، اللہ کی ذات ہونی چاہیے. سائنسدان اپنے علم کے ذریعے اللہ کی نشانیاں پہچان لائے تو وہ علم سے جنت کے قریب لے جاتا ہے. اگر ایک مورخ تاریخ ویسے اللہ کی سنتوں کو سمجھے تو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اگر ایک طبیب انسان کی شفا کے ذریعے اللہ کی قدرت کو پہچانے تو اس کا عمل عبادت بن جاتا ہے. اللہ کے المقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کو کیوں جو ہے نا آپ کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، ٹاپ پریورٹی پہ اللہ کو رکھنا ہے. اس کی ایک وجہ ہے
جس طرح کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے، اسی طرح ہماری ہر سوچ، ہر تحقیق، ہر سوال کا مرکز بھی اللہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل و دماغ کو اللہ سے جوڑ لیں تو علم، تحقیق اور تجزیہ ہمیں گمراہ نہیں کرتے بلکہ ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا جتنا علم آپ حاصل کرتے ہیں دنیاوی، وہ آپ کو ہدایت دے گا، وہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ کسی فلسفے، کسی تحقیق، کسی ریاضی کے فارمولے کی پیداوار نہیں ہے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ وہ ان سب کا خالق ہے، اس لیے اللہ ہماری فکری ترجیح ہونا چاہیے۔ اگر علم حاصل کرتے ہیں تو اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کا دل میں اللہ کا شوق پیدا نہیں ہوتا، تو آپ کا جو علم ہے نا وہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ ایک ایسی آگ ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور وہ آپ کو جلا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی تلاش میں علم حاصل کرتے ہو تو ہر سوال تو میں اس میں کیا ہوا ہر سوال، ہر اٹھا ہوا ایک کویسچن جو ہے نا اللہ کو آپ کو قریب کرتا جائے گا، اللہ سے کہ آپ کو قریب کرے گا۔ تو بیسیکلی آپ کو جو علم کا اصول ہے نا وہ اسی مقصد کے لیے کرنا چاہیے کہ آپ نے اللہ کو پانا ہے۔ اگر آج کا آپ کو یہ ویڈیو، یہ میری جو باتیں یہ آپ کو اچھی لگی ہوں تو اس کو لازمی سے لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔